بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباء والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور چوتھا قاعدہ یعنی المشقۃ تجلب التیسر یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور کل جہاں تک ہمارا سبق پہنچا تھا وہ یہ عبارت تھی کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَهَذِهِ فَوَائِدُ مُهَمَّةٌ نختم بها الكلام على هذه القاعدة۔ فرمایا تھا کہ یہاں پر چند اہم فوائد ہیں کہ جن پر آ کر ہم اپنی اس مذکورہ قاعدے سے متعلق جو گفتگو ہے، کلام ہے، اس کو مکمل کریں گے، ختم کریں گے۔ تو یہاں کچھ فوائد مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا الفائدۃ الاولی، پہلا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ المشاق علی قسمین، کہ یہ جو مشقتیں ہوتی ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، دو قسموں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مشقۃ لا تنفک عنها العبادۃ غالباً، ایک تو ایسی مشقت ہے کہ جس سے عبادت جو ہے وہ الگ نہیں ہوتی، اکثری طور پر، عموماً، غالباً، ایسی مشقت جو عبادت سے الگ نہیں ہوتی یا عبادت اس سے الگ نہیں ہوتی۔ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کمشقۃ البرد فی الوضوء والغسل، جیسے مثال کے طور پر سردی اور ٹھنڈ کی مشقت وضو میں اور غسل میں۔ جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے یا جن علاقوں میں اکثر سال سردیاں رہتی ہیں تو وہاں پر وضو اور غسل میں مشقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ومشقۃ الصوم فی شدت الحر، گرمی کی شدت میں روزے کی مشقت، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں وطول النہار، ایک تو گرمی کی شدت میں روزہ رکھا جاتا ہے، دوسرا پورے دن کی طوالت اور لمبائی ہوتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ومشقۃ السفر التي لا انفکاک للحج والجہاد عنہا، اسی طرح سفر کی مشقت ہوتی ہے جو کہ حج سے جدا نہیں ہوتی، جہاد سے جدا نہیں ہوتی۔ ومشقت علم الحد ورجم الزنات، اور اسی طرح حد کے تکلیف کی مشقت، اور اسی طرح اگر کوئی معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کو جب رجم کیا جاتا ہے تو اس کی مشقت، اسی طرح وقتل الجناتی وقتال البغاتی، اور جنایت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو جب قتل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ باغیوں کے ساتھ، بغاوت کرنے والوں کے ساتھ جو قتال کا معاملہ ہوتا ہے، یہ مختلف قسمیں آپ کو بیان کر دیں کہ یہ ایسی قسمیں ہیں جو عبادت اور اس عمل سے جدا نہیں ہوتی۔
اچھا یہاں پر ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں کہ ٹھیک ہے حج اور جہاد تک تو انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ عبادتیں ہیں، حد کے تکلیف کی جو مشقت ہے آپ حد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حد جو ہے اگرچہ عبادت تو نہیں ہے، لیکن اس معنی میں کہ جب کوئی شخص جرم کرتا ہے اور اس پر حد جاری کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جو ہے وہ گناہوں سے، اس گناہ سے پاک فرما دیتا ہے۔ اس حیثیت سے ہم نے یہاں پر حد کو بھی شمار کیا ہے کہ حد کی تکلیف، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے اور اسے رجم کیا جاتا ہے تو اس کی تکلیف، تو یہ جو تکالیف ہیں، یہ مشقتیں ہیں، یہ ان اعمال سے جدا ہوتی ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، غالباً ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ یعنی اکثری طور پر وضو اور غسل میں ٹھنڈک کا معاملہ، سردیوں میں بالخصوص، گرمی میں روزے کا معاملہ، چلے اگر گرمی نہیں ہے دن کی طوالت تو ہے بہرحال، اسی طرح حج کریں گے تو سفر ہوگا لا محالہ، اس کی مشقت، جہاد کریں گے تو بھی سفر ہوگا، تو یہ تو لازم ہیں، ان کے ساتھ متصل ہیں یہ مشقتیں ان اعمال کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں آپ کو فائدہ بیان کرتے ہیں کہ فلا اثر لہا فی اسقاط العبادات فی کل الاوقات، یہ جو مشقتیں ہیں جو ان عبادات اور ان اعمال سے جدا نہیں ہوتی، یہ والی مشقت جو ہے اس کی وجہ سے فرماتے ہیں فلا اثر لہا، ان مشقتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا فی اسقاط العبادات فی کل الاوقات، تمام اوقات میں عبادات کے ساقط کرنے میں ان مشقتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مشقت ہے تو اس کی وجہ سے اس عبادت کو ہم ساقط کر دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر سردی لگ رہی ہے تو جو وضو ہے اس کو ساقط کر دیں، سردی لگ رہی ہے تو ہم غسل کو ساقط کر دیں، گرمی کی شدت ہے، دن کی لمبائی ہے، طوالت ہے تو روزے کو ساقط کر دیں۔ اسی طرح جناب والا کسی پر حج فرض ہو چکا ہے، جو اس کے اسباب ہیں وہ پائے جاتے ہیں، حج فرض ہو چکا ہے لیکن آپ جو ہے صرف سفر کی مشقت کی وجہ سے حج کو ساقط کر دیں، جہاد کو ساقط کر دیں۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ جی مجھے تو تکلیف ہوتی ہے حد لگاتے ہوئے، لہذا مجھ سے حد کو ساقط کر دیا جائے، تو یہ ایسی چیزیں فرمائیں کہ فلا اثر لہا فی اسقاط العبادات فی کل الاوقات۔ اچھا یہاں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو، سوال پیدا ہو کہ وضو اور غسل کے حوالے سے تو تیمم کا بھی حکم ہے نا، کہ اگر جو ہے وہ سخت سردی ہو اور اعضاء وغیرہ کے تلف ہونے کا جو ہے اندیشہ ہو تو اس صورت میں تیمم کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں مشقت برد کا ذکر ہوا ہے، شدت برد یا جو ہے تخویف مخافت تلف اعضاء، اس کا ذکر یہاں نہیں ہوا کہ جی ایسی سردی ہو جس سے اعضاء کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے، یا جو ہے وہ شدت کی سردی ہو، انتہائی شدید قسم کی، جس کی بنیاد پر جو ہے اعضاء تلف ہو جاتے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک نارمل سردی کی کنڈیشن میں جو انسان کو سردی محسوس ہوتی ہے، ایک مشقت ہے وہ بھی، تو اس میں ہم وضو اور غسل کو ساقط نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ایک اور چیز بھی سمجھ میں آئی، جتنی مثالیں انہوں نے دی ہیں نا، وہ تقریباً جو ہیں ساری کی ساری جو مثالیں ہیں وہ فرائض کے متعلق ہیں۔ وضو اور غسل کے بعد آپ دیکھیں روزہ، حج، جہاد، ٹھیک ہے، حدود کے اندر آئیں گے، حدود بھی فرائض کا درجہ رکھتے ہیں کہ ان کا نفاذ لازم ہوتا ہے، حد ہو گیا، اسی طرح جو ہے جنایت میں کسی کو قتل کرنا اور بغات یعنی باغیوں سے قتال وغیرہ کرنا، تو یہ ساری کی ساری گویا کہ لازم اعمال ہیں۔ تو جب یہ لازم ہوں گی تو پھر ان کے اندر ہم مشقت کو نہیں دیکھیں گے، اور وضو اور غسل چونکہ فرائض کی طرف لے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، وسائل میں سے ہیں، تو اس لیے
یہ بھی جو ہے مشقت کی وجہ سے انہیں بھی ہم اسکپ نہیں کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ تو ایک کنڈیشن ہو گئی. اب یہاں پر جو ہے اسی تیمم کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی شدت برد وغیرہ ہو، تو اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وضو اور غسل کے حوالے سے تو ہم نے جواز تیمم کے اقوال پڑھے ہیں، تو اس معاملے میں کیا ہوگا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِلْخَوْفِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ لِلْجَنَابَةِ، اور جہاں تک تعلق ہے تیمم کا شدت برد یعنی سردی کی شدت کی وجہ سے خوف ہو جائے انسان کو کہ اعضاء وغیرہ تلف ہو جائیں گے یا بندہ مر جائے گا، للجنابتی جنابت کے لیے جو بندہ تیمم کرتا ہے، تو فرمایا فالمراد الخوف فالمراد الخوف الخوف من الاغتصال على نفسه او على عضو من اعضائه او من حصول مرض. ایک منٹ ذرا میں اس عبارت کو دیکھوں. اچھا، تو فرمائیں کہ یہاں پر جو خوف کا ہم نے بیان کیا ہے، الخوف من الاغتصال علی نفسه، علی نفسه کا تعلق خوف سے ہے، اغتصال سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان کو اپنی جان کے ضائع ہونے کا یعنی مر جانے کا خوف ہو غسل کی وجہ سے. الخوف علی نفسه من الاغتصال، اصل عبارت یوں ہے، یہاں پہ تقدم اور تاخر ہے کہ الخوف علی نفسه، کہ اپنی جان پر ہلاک ہونے کا خوف ہو من الاغتصال غسل کی وجہ سے، او علی عضو من اعضائی، یا اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کے تلف کا اندیشہ ہو، او من حصول مرض، یا پھر مرض کے بڑھ جانے کا یا دیر سے ٹھیک ہونے کا جو ہے وہ اسے خوف ہو. تو اس بنیاد پر جو ہے تیمم کا حکم ہے، اور ذکر کیا کہ شدت برد یعنی سردی کی جو ہے وہ شدت ہو. ٹھیک ہے، وَلِذَا اشْتَرَطَ فِي الْبَدَائِعِ لِجَوَازِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، لہٰذا جنابت کے معاملے میں جو ہے یعنی غسل جنابت کے لیے صاحب بدائع الصنائع نے اس کے جواز کی شرط لگائی ہے، یعنی اس کے جواز کے لیے شرط لگائی ہے خوف کی. ان لا یجد مکانا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی لگائی ہے کہ ان لا یجد مکانا یأویہ ولا صوبا یتدفع بہ ولا ماء مسخنا ولا حماما، کہ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں پاتا کہ غسل کرنے کے بعد یا غسل کے وقت جو ہے وہاں پر وہ پناہ لے سکے، نہ ہی ایسا کوئی لباس اور کپڑا وہ پاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا دفاع کر سکے اور سردی کو اپنے آپ سے روک سکے، اور نہ ہی گرم پانی پاتا ہے، اور نہ ہی کوئی حمام جو جہاں پر گرم پانی وغیرہ ہوتا ہے اور وہاں پر نہایا جاتا ہے وہ نہیں پاتا. تو اس بنیاد پر صاحب بدائع نے فرمایا کہ تیمم کرنا جائز ہے. تو وہاں علت تیمم میں پائی جا رہی ہے خوف کی اور شدت کی. ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے کوئی ایسی جگہ ملتی ہے، جیسے عموماً آج کل شہروں میں ہمارے جو گھر ہوتے ہیں اٹیچ باتھ سسٹم ہوتا ہے، یا گھروں میں واش رومز وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ سردی میں یہ ہوتا ہے کہ چار دیواری ہے، بند ہے، تو جس کی وجہ سے اتنی سردی نہیں ہوتی. یا اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گرم پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے، گیزر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گرم کپڑے بھی مہیا ہوتے ہیں کہ نہانے کے فوراً بعد بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکتا ہے سردی سے. تو یہ ساری کنڈیشنز ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم تیمم کا حکم نہیں دیں گے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد فرمایا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَدَثِ الْأَصْغَرِ كَمَا فِي الْخَانِيَةِ، اور صحیح قول یہ ہے کہ حدث اصغر کے لیے یعنی وضو کے لیے جو ہے تیمم یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو انہوں نے غسل جنابت کے حوالے سے تو بتا دیا، لیکن جو حدث اصغر ہے
چونکہ وضو میں وقت بھی کم لگتا ہے، اعضاء بھی کم دھوئے جاتے ہیں بمقابلہ غسل کے کہ پورا جسم دھونا ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں پھر تیمم کا حکم نہیں دیتے۔ لیکن جو محتاط قول ہے اس کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایسی کنڈیشنز ہے، جیسے مثال کے طور پر رشیا کے بعض علاقے ہوتے ہیں، ناروے کے بعض علاقے ہوتے ہیں جہاں انتہائی شدید قسم کی سردی ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جو درجہ حرارت ہے وہ -30 40 تک یا 50 تک بھی پہنچتا ہے بعض علاقوں میں، تو ایسی کنڈیشن میں تو لا محالہ پھر اگر واقعی میں سہولت نہیں ہے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سردی کو روکا جا سکے، تو پھر ہم تیمم کے جواز کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو فرمائیں کہ خانیہ میں یہ ہے، یعنی فتاوی قاضی خان میں یہ ہے کہ حدث اصغر کے لیے اس کو جو ہے وہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، لعدم اعتبار ذلك الخوف فی اعضاء الوضو، کیونکہ اعضاء وضو میں اس خوف کا اعتبار نہیں کیا جاتا، کیونکہ اعضاء وضو ہاتھ ہیں، چہرہ ہے اور پاؤں ہیں۔ غسل میں سینہ ہوتا ہے، پیٹھ ہوتی ہے، سر پر پانی ڈالا جاتا ہے، بالخصوص یہ وہ اعضاء ہیں سینہ، پیٹھ اور سر کہ جب ان پر ٹھنڈا پانی لگتا ہے تو یہ جلدی جو ہے ان کی وجہ سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ سینے کی وجہ سے جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، پیٹھ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور سر کی وجہ سے نزلہ زکام وغیرہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، جبکہ اعضاء وضو میں جو ہے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں اور سر کا صرف مسح ہے اور صرف چہرہ ہے، تو اس میں اتنا اندیشہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمُشَقَّةَ الَّتِي تنفک عنها العبادات غالباً فعلی مراتب، اب ان مشقتوں کی بات ہوگی، یہاں پر تو اس مشقت کی بات ہوئی کہ جو عبادات سے اکثر طور پر الگ نہیں ہوتی مشقتیں، تو اس میں ہم نے کہا کہ ان کا اثر عبادت کے ترک کرنے میں نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایسی مشقتیں ہیں جو کہ عبادت سے جدا ہو سکتی ہیں اکثر یا ہوتی ہیں اکثر، تو ان کی کچھ کیٹیگریز اور ان کے کچھ مراتب ہیں۔ الاولا، پہلا مرتبہ فرماتے ہیں مشقت عظیمت، پہلا جو مرتبہ ہے، پہلی جو کیٹیگری ہے، جو درجہ ہے، وہ ہے مشقت عظیمہ کا، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجئے گا۔ مشقت عظیمت فادحۃ، پہلی جو مشقت ہے اسے ہم کہتے ہیں مشقت عظیمہ، ٹھیک ہے، ایسی مشقت جو انتہائی سخت درجے کی ہوتی ہے۔ فادحۃ کا معنی بھی شدید ہے، شدت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، بعض نسخوں میں آپ کو قادحہ ملے گا، لیکن یہ قادحہ نہیں ہے، یہ فادحہ ہے، فا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ مشقت عظیمت فادحۃ، مشقت عظیمہ فادحہ، جو انتہائی سخت درجے کی مشقت ہوتی ہے۔ کمشقت الخوف علی النفوس والاطراف ومنافع الاعضاء، جیسے مثال کے طور پر ایسی مشقت جس کی وجہ سے جو ہے جان کے جانے کا خوف ہو، اعضاء کے اطراف سے مراد اعضاء کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، یا جو ہے اعضاء کے منافع کا کہ تلف ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی اعضاء تو مکمل طور پر تلف نہ ہوں، لیکن اعضاء جو ہیں جس طرح سے کام کرنا چاہیے عضو کو اس طرح سے کام نہ کرے، تو فرماتے ہیں فَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلتَّخْفِيفِ، چونکہ یہ عبادت سے الگ ہوتی ہے، تو اگر کوئی ایسی مشقت ہے جس سے جان کے جانے کا خوف ہے، اعضاء کے تلف ہونے کا خوف ہے اور عبادت کے ساتھ ملی ہوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اس میں تخفیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَجِّ طَرِيقٌ إِلَّا مِنَ الْبَحْرِ وَكَانَ الْغَالِبُ عَدْمُ السَّلَامَةِ لَمْ يَجِبْ، اب مثال بھی دے رہے ہیں اور اسی اصول کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ مثال کے طور پر جب حج کے لیے سمندر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو،
مثال کے طور پر کوئی ایسا ملک ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر جہاز وغیرہ نہیں چلتے، سمندر کے ذریعے ہی سفر کیا جاتا ہے، اور سمندر کی کیفیت یہ ہے کہ گمان غالب ہے کہ بندہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے زندہ نہیں رہے گا۔ یعنی ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر شدت کی سردی ہے، سمندر میں بھی بڑی تیز ہوائیں چلتی ہیں، پانی جمع ہوا ہوتا ہے، یا جو ہے وہ طوفانی جگہ ہوتی ہے جہاں پر عموماً کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، تو اگر ایسی جگہ ہے تو فرماتے ہیں لم یجب، تو بندے پر پھر ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ حج واجب نہیں ہے۔ اب یہ سفر کی مشقت کے علاوہ ایک مشقت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی پیچھے تو آپ نے کہا تھا کہ بھئی حج کے لیے جو ہے مشقت، تو وہاں سفر کی بات ہوئی تھی کہ سفر میں عموماً جو مشقتیں ہوتی ہیں، یہاں پر ایک خاص مخصوص صورتحال بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس سمندر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو اور گمان غالب ہو کہ زندہ نہیں بچے گا، تو ایسی صورت میں اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اور یہ جو مشقت ہے اس طرح کی کہ سمندر کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ تو عموماً نہیں پایا جاتا۔ یہ شاذ و نادر کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ہوائی جہاز وغیرہ سفر نہیں کرتے، صرف سمندر کا ہی رستہ ہے یا بری رستہ ہے، تو ایسی کنڈیشن بیان ہوئی ہے۔ تو یہ ہو گئی بڑی سخت مشقت۔ دوسری ہے الثانیۃ مشقۃ خفیفۃ، جسے مشقت خفیفہ کہا جاتا ہے، ہلکی پھلکی مشقت، کأدنی وجع فی اصبع او ادنی صداع فی الرأس، جیسے انگلیوں کے اندر معمولی درد تکلیف، سر کے اندر ایک معمولی سی تکلیف، معمولی سا درد، او سوء مزاج خفیف، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ طبیعت کی ہلکی پھلکی خرابی، فرماتے ہیں فہذا لا اثر لہ، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ولا التفات الیہ، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لأن تحصیل مصالح العبادات اولا من دفع مثل هذه المفسدة التي لا اثر لها، فرماتے ہیں کہ عبادتوں کی جو مصلحت ہے اور عبادتوں کا جو فائدہ ہے اس کو حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اولا ہے من دفع مثل هذه المفسدہ، ان مفسدات کو دور کرنے سے، التی لا اثر لها، جن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی ان کو لے کر بیٹھ جانا کہ میرے اندر جو ہے یہ مشقت ہے، یہ مشقت ہے، اور مشقت کیا ہے جی، ہلکا پھلکا سر میں درد ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس کی وجہ سے عبادتوں کی مصلحت اور عبادتوں کے فوائد کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ ومن ہاں ہونا رد علی من قال من مشائخنا، یا من ہاں ہونا رد علی من قال من مشائخنا، فرماتے ہیں یہیں پر ہمارے ان بعض مشائخ کا رد بھی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اذا ان المریض اذا نوى الصوم فی رمضان عن واجب آخر، کہ اگر جو ہے مریض نیت کرتا ہے الصوم فی رمضان عن واجب آخر، رمضان المبارک میں روزے میں نیت کرتا ہے کسی اور واجب روزے کی، تو فإنه یقع اما نوى، تو وہ روزہ اسی سے واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، یعنی دوسرے واجب کی جو اس نے نیت کی ہے وہی روزہ جو ہے اس کا واقع ہو جائے گا۔ یہ بعض مشائخ نے فرمایا ان کان مرضا لا یضر معه صوم، اگر ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وَإِلَّا فَيَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ رمضان کی طرف سے واقع ہو جائے گا۔ یعنی کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی مریض ہے اور اسے ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے روزے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اسے، اب اگر وہ جو ہے رمضان کی جگہ کسی اور قضا روزے وغیرہ کی یا کسی منت کے روزے کی نیت کر لیتا ہے، تو بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس کا وہ روزہ واقع ہو جائے گا، جبکہ مرض ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے روزے میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر بھی یہ مشقت کے باوجود رکھتا ہے تو اس کے رمضان کا روزہ ہو جائے گا، بِأَن مَا لَا يَضُرُّ لَيْسَ بِمَرْخَصٍ لِلْفِطْرِ فِي رمضان۔ ایک منٹ،
یہ تھوڑا سا عبارت میں مسئلہ آ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَقَعُ أَمَّا نَوَى إِنْ كَانَ مَرْضًا لَا يَضُرُّ مَعَهُ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَيَقَعُ أَنْ رَمَضَانَ بِأَنْ مَا لَا يَضُرُّ۔ یہ لا 2 مرتبہ آ رہا ہے، اس میں شاید عبارت کے اندر جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَقَعُ أَمَّا نَوَى إِنْ كَانَ مَرْضًا لَا يَضُرُّ مَعَهُ الصَّوْمُ۔ ارشاد فرمائیں کہ اس کا وہی روزہ واقع ہو جائے گا جس کی اس نے نیت کی، جبکہ ان کان مرضًا، ایسا مرض ہو کہ یضر معہ الصوم، کہ اس کے ساتھ روزے میں مشقت ہو۔ یہ لا یضر نہیں ہے، اس کو ایک آدھ نسخوں سے اور دیکھ لیجئے گا، اگر کسی کے پاس دوسرا نسخہ ہے تو وہ دیکھ لیجئے گا۔ ان کان مرضًا یضر معہ الصوم، ایسا مرض ہے کہ اس مرض کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے جو ہے اسے مشقت ہوتی ہے یا جو ہے نقصان ہوتا ہے، تو پھر تو چونکہ مشقت کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہے تو جس کی نیت کی وہی ہے، کیونکہ رمضان کا وہ مشائخ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا روزہ اس سے ساقط ہو رہا مرض کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور مرض بھی مضر ہے، تو ایسی صورت میں جس چیز کی نیت کرے گا، کیونکہ رمضان کا روزہ تو ساقط ہے، اب جس روزے کی نیت کرے گا وہی واقع ہوگا۔ وَإِلَّا فَيَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ، اور اگر مرض ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے ضرر ہو، تو فرماتے ہیں وہ رمضان کا روزہ واقع ہو جائے گا۔ بِأَنْ مَا لَا يَضُرُّ لَيْسَ بِمُرَخَّصٍ لِلْفِطْرِ فِي رمضان، کیونکہ وہ مرض جو مضر نہ ہو، وہ مرخص بھی نہیں ہوتا روزہ توڑنے کا یا روزہ چھوڑنے کا رمضان میں، یعنی اس کی وجہ سے رخصت نہیں ملتی، ایسا مرض جو مضر نہ ہو۔ تو یہ مشائخ نے فرمایا، فرماتے ہیں وَكَلَامُنَا فِي مَرِيضٍ رُخِّصَ لَهُ الْفِطْرُ، ہمارا کلام جو ہے اس مریض کے بارے میں ہے کہ جس کو رخصت دی گئی ہے فطر کی، یعنی روزہ چھوڑ لینے کی، ٹھیک ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہلکی پھلکی بات ہے اور کوئی ہلکا سا مرض ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ وغیرہ چھوڑنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تنبیہ کرتے ہوئے ایک اور بات آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے، فرمائے کہ مطلق المرض وَإِن لَمْ يَضُرْ، مطلق مرض یعنی مطلق کوئی بھی مرض ہو انسان کو، وَإِن لَمْ يَضُرْ، اگرچہ مرض مضر نہ ہو، نقصان دہ مرض نہ ہو۔ مرض مضر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مرض جس کی وجہ سے انسان کے کیا کہتے ہیں بیماری اور مرض، یعنی اگر وہ روزہ وغیرہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مرض جو ہے بڑھ جانے کا یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس مرض کو مرض مضر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں مطلق مرض جو ہوتا ہے اگرچہ مضر نہ ہو، ان کان بالزوج مانع من صحت خلوته بها بخلاف مرضها۔ اب مسئلے کو سمجھیے گا کہ اگر مطلق مرض ہے چاہے وہ مضر نہ بھی ہو، فرماتے ہیں ایسا مرض اگر شوہر کو لگا ہے، ان کان بالزوج، تو فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کو ایسا مرض لگا ہے مانع من صحت خلوته بها، تو ایسا مرض جو ہے وہ عورت کے ساتھ خلوت کرنے کے صحیح ہونے کے لیے مانع ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شوہر ایسے مرض کو وجہ اور علت بنا سکتا ہے اپنی زوجہ سے حق صحبت ادا کرنے کے لیے، کہ میں جو ہے وہ حق صحبت اس لیے ادا نہیں کر رہا کہ مجھے مرض ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یوں بن سکتی ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ قاضی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا،
قاضی پوچھتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں رہنا؟ تو وہ عورت یہ کہتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ 1 یا 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اور اس نے حق صحبت ادا نہیں کی۔ تو قاضی اس شوہر کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ بھئی کیوں؟ تو اگر وہ کوئی مرض مطلق بیان کر دیتا ہے، اگرچہ وہ مرض مضر نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ جس کے بڑھ جانے کا کوئی اندیشہ تھا، کوئی اس طرح کا مرض نہیں ہے، بس وہ کہتا ہے کہ مجھے بخار رہتا ہے یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے، تو قاضی اس کی اس علت کو اور اس کی اس وجہ کو مانے گا اور عورت کو یہ حکم دے گا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے، بخلاف مرضیہا، برخلاف عورت کے مرض کے، کہ اگر عورت کے اس اندر ایسا مرض ہے کہ جو ہے مثال کے طور پر مرض مضر ہے یا نہیں ہے، جس طرح کا بھی ہے، وہ جو ہے اس کو مانع کے طور پر جو ہے وہ علت نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اسی مسئلے کا برخلاف ہم کر لیں کہ شوہر جو ہے وہ جاتا ہے قاضی کے پاس اور کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا، تو عورت کہے کہ جی میں تو بیمار تھی، تو اب وہ یہ علت جو ہے بیان نہیں کر سکتی، ٹھیک ہو گیا، یہ دوسری قسم بیان ہوگی۔ اب آتے ہیں تیسری قسم کی طرف، ایک تو مشقت عظیمہ، ایک مشقت خفیفہ، تیسری قسم ہے الثالثۃ متوسطۃ بین ہاتین، وہ مشقت ہے جو ان دو مشقتوں کے درمیان میں ہے، متوسط ہے، کمریض فی رمضان یخاف من الصوم زیادۃ المرض او بطء البرء فیجوز له الفطر، جیسے ایسا مریض ہے جسے رمضان میں روزہ رکھنے میں یہ خوف ہے، ایک ہوتا ہے کہ اندیشہ ہو اور اس درجے کا اندیشہ ہو کہ یقین کے قریب قریب ہو، تو وہ تو مرض وہ اوپر والی اقسام میں آتا ہے، لیکن ایسا مرض ہے کہ جس میں بہت زیادہ شدت بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کمی بھی نہیں ہے، خفیف بھی نہیں ہے، شدید بھی نہیں ہے، خوف ہے کہ کہیں مرض جو ہے بڑھ نہ جائے یا دیر سے ٹھیک نہ ہو جائے، فیجوز لہ الفطر، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ روزہ نہ رکھنا جائز ہے، وہاں قضا فی المرض المبیح للتیمم، اور اسی طرح وہ مرض جو تیمم کو مباح کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسے امراض بھی ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ بالکل مر جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ مرض وغیرہ جو ہے دیر سے ٹھیک ہوگا یا اس طرح کا مسئلہ ہوگا وضو کرنے میں، تو اس لیے جو ہے وہاں پر تیمم اس کے لیے مباح ہو جائے گا۔ وَأُعْتُبِرَ فِي الْحَجِّ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ الْمُنَاسِبِينَ لِلشَّخْصِ، مناسبین للشخص، اور اسی طرح حج میں جو حج کا وجوب ہے، حج کی فرضیت ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا، اب دیکھیں مشقت کو ختم کرتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا کہ انتہائی ہائی فائی قسم کے جو ہے اس میں بندہ سفر کرے، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ پیدل سفر کرے، بلکہ اس میں ایسے زاد یعنی زاد راہ اور ایسے سواری کا اعتبار کیا گیا ہے جو مناسب ہوں کسی بھی شخص کے لیے، ٹھیک ہے، حتیٰ قال فی فتح القدیر، یہاں تک کہ محقق ابن امام نے فتح القدیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ یعتبر فی حق کل انسان ما یصح معه بدنہ، کہ ہر انسان کے حق میں حج کے معاملے میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا بدن جو ہے وہ صحیح رہے، یعنی اگر کوئی شخص بہت ہائی فائی زندگی گزارنے والا ہے تو پھر وہ سہولت کے اندر جائے گا، اور کوئی شخص جو ہے نارمل زندگی گزارنے والا ہے تو اس کے لیے نارمل سہولیات کافی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں متوسط ہی زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ وقالو، اور فقہاء نے فرمایا کہ لا یکتفی بالعقبۃ فی الراحلۃ بل لا بد فی الحج من شق محمل او رأس زاملۃ، اچھا فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ ایک منٹ، لا یکتفا یا لا یکتفی بالعقبۃ فی الراحلۃ، کہ جو سواری ہوتی ہے اس میں عقبہ کافی نہیں ہے۔ عقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں قافلوں کے اندر جو ہے لوگ سفر کرتے تھے
حج کے قافلے جاتے تھے تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ چند لوگ سواریوں پر بیٹھتے تھے، پھر ایک منزل طے کرنے کے بعد وہ اتر جاتے تھے، اور جو پیدل تھے وہ سواریوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ یوں کرتے کرتے سفر کیا جاتا تھا، باری باری جو ہے ایک دوسرے کو بٹھایا کرتے تھے سواری پر۔ تو فقہا نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہوگا، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ سب جو ہے وہ باقاعدہ سے سواریوں پر ہی سفر کریں، تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہے حج ان کا یعنی اس حوالے سے درست ہے کہ ان کا جو زاد راہ ہے وہ پورا ہے۔ لیکن کوئی ایسا قافلہ کسی کو ملتا ہے جو یہ کہتا ہے بھئی قافلہ یہی ہے حج کے لیے اور آپ کو جو ہے وہ پیدل سفر کرنا ہوگا یا باری باری کرنا ہوگا، تو وہ حج پر نہ جائے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ پھر مشقت اس کی زیادہ ہو رہی ہے۔ بل لا بد فی الحج من شق محمل اور رأس زاملۃ، بلکہ فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے لیے جو ہے سواری کا ایک حصہ شق محمل، یا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ مکمل جو سواری ہے وہ ہونا ضروری ہے، یا تو الگ اس کے پاس باقاعدہ سے سواری ہو، یا جو ہے وہ دو تین بندے ایک سواری پر سفر کریں، تو یہ جو ہے ضروری ہے۔ بہرحال آج کل کے دور میں جہاز وغیرہ اور ٹکٹ وغیرہ کا معاملہ ہے تو یہ چیزیں اتنی نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ باقی جو اس کے بعد تیمم وغیرہ کے حوالے سے مسائل ہیں ان کو ہم کل دیکھیں گے، آج ہم نے اس کو یہیں تک پڑھ لینا تھا، تو باقی انشاءاللہ الکریم اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ جی کوئی سوال ہے اس کے حوالے سے؟ اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس دارالکتب علمیہ بیروت کا ہے، اس میں بھی لا ہے۔ میرے پاس بھی ایک دو نسخے جو رکھے ہوئے ہیں اس میں یہی جو ہے میں نے دیکھا وہ لا ہی ہے، لیکن ترجمہ لا پر درست بیٹھ نہیں رہا۔ اس میں کہیں اور سے دیکھیے، اگر کسی کو مل جاتا ہے تو پھر ہماری تائید ہو جائے گی، کیونکہ لا پر جو ہے وہ ترجمہ درست بالکل بھی نہیں بیٹھ رہا۔ ٹھیک ہے۔